رب کائنات نے دو چیزیں ایسی پیدا فرمائی جو کہ برابر ہر ایک کو نصیب ہوں گی، چاہے خاقان و امیر ہو، چاہے سلطان و وزیر ہو، چاہے منشی و دبیر ہو، چاہے غنی و فقیر ہو، چاہے صغیر و کبیر ہو، چاہے جوان و پیر ہو، چاہے عالم و جاہل ہو، چاہے ناقص و کامل ہو، چاہے قائم و قائد ہو، چاہے حابط و سائد ہو، چاہے خفتہ و بیدار ہو، چاہے سست و ہوشیار ہو، چاہے قوی و ضعیف ہو، چاہے بدیع و شریف ہو، چاہے موحد و ملحد ہو، چاہے مقر و جامد ہو، چاہے فاسق و زاہد ہو، اور چاہے قابل و جاہد ہو۔ یہ چیزیں، دو چیزیں ان سب کو برابر سے نصیب ہوں گی، ایک تو پیالہ موت کا اور دوسرا دروازہ قبر کا۔ بڑی پیاری بھی بات کی ایک عربی شاعر نے، کہتا الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا پیالہ ہے کہ تمام نفسوں نے اس کو پینا ہے۔ والقبر بابٌ، قبر ایک ایسا دروازہ ہے، کل نفس داخلوہا، کہ تمام نفس جو ہیں اس میں داخل ہوں گے، یعنی اس میں سارے کے سارے جتنے منزل و مقام والے ہوں گے اس میں داخل ہوں گے۔ بڑی ایک پنجابی شاعر نے بات کی کہ ہاں جی اساں سنیا ہے پیا دے دیس اندر ڈاڈیاں اوکھیاں مشکل منزلاں بھاریاں نہیں، ایک کوٹڑی ملنی ہے رہن کارن یہ نبوت نہیں باریاں نہیں۔ ایمان والو، موت ہر کسی کی آئے گی، لیکن عند اللہ سب سے پسندیدہ جو موت ہے وہ شہادت کی موت ہے۔ اللہ نے شہادت کی موت ان لوگوں کو نصیب فرمائی جو اس کے بڑے ہی پیارے ہیں۔ آقا نامدار مدنی تاجدار عرب و عجم کے والی و مختار جو ہیں، آپ کو بھی موت اللہ نے شہادت کی نعمت فرمائی۔ ایک عورت نے آپ کو زہر دیا تھا جس کی وجہ سے آخر کے اوپر اثرات ظاہر ہوئے اور اس کی وجہ سے آپ کی وصال ہوتا ہے، آپ شہید ہیں۔ سب سے پہلے اپنے پیارے محبوب کو پیاری موت کی نعمت فرمائی، شہادت کی۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب کے پیارے محبوب چچا امیر حمزہ کو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد بے شمار صحابہ کرام کو نصیب ہوتی ہے، خصوصاً جناب عمر فاروق جو کہ خلیفہ دوم ہیں ان کو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ عثمان ذو النورین جو خلیفہ سوم ہیں ان کو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ سیدنا علی شیر خدا جو کہ مولائے کائنات ہیں ان کو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ علی شیر خدا کی اولاد جو ہے امام حسن و حسین جو ہیں ان کو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ کربلا کے واقعات جتنے بھی ہیں شہادتوں سے لبریز پڑے ہیں۔ سب سے پہلی شہادت میں ایک وہاب نامی شخص ہے جس کی ماں کا نام قمر تھا، یہ انصاری تھے۔ امام علی مقام جب مقام ثالبہ پہ پہنچتے ہیں، ایک جھونپڑی کے اندر آپ گئے، ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، وہاں سے جا کر آپ نے پانی مانگا کہ اے مائی ہمیں کو پانی پلا دے۔ اکیلے تھے، مائی کہتی ہے مشکیزہ پانی کا لے کر میرے پاس نہیں، میرا بیٹا گیا ہوا جس کا نام وہاب ہے، وہ آئے گا تو پانی پلا دوں گی۔ آپ وہاب وہ تو ہمارا بندہ ہے، ہمارے پاس کیسے آ گیا؟ آپ نے کہا اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں پانی خود پلا دیتا ہوں۔ آپ نے ایڑی لگائی تو آپ کی جہاں پہ ایڑی لگتی وہاں پہ پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، اس مائی کے سارے برتن لبریز ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تیرا بیٹا ہے اس کا ہے نا کہ وہ ہمارا ہے، ہم سے ملاقات کرے۔ کیونکہ کربلا کے میدان کے اندر
وہ بیٹا بڑا بنا بھی جس کی 7 دن پہلے شادی ہوئی تھی، امام عالی مقام کے خدمت میں حاضر ہوا، عرض کہ حضور میں مسلمان ہو کر آپ پہ جان قربان کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری شادی ہوئی ہے، میں بیوی سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب وہ وہاب جو ہیں اپنی بیوی کے پاس گئے، میری شادی ہوئی تھی، ماں سے اجازت، ماں کا بالکل اجازت ہے، بیٹے قربان ہو جا۔ بیوی سے کہا تو بیوی کہتی ہے میں مسلمان سے لیکن میں امام عالی مقام کے پاس جا کر ایک عہد لینا چاہتی ہوں۔ عہد یہ ہے کہ جب مجھے پتہ ہے کہ شہید جب شہادت کو حاصل کرتا اس کا خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اس پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ میں یہ عہد لینا چاہتی ہوں کہ مجھ سے پہلے تو جنت الفردوس میں نہیں جائے گی۔ ٹھیک ہے، امام کے پاس چلے گئے، اس مائی نے آپ اس کی زرباب کی زوجہ نے کہا کہ میرے ساتھ عہد کرو۔ جب شہید ہوتا ہے تو قطرہ خون پہ جانے سے پہلے، زمین پہ جانے سے پہلے وہ جنت الفردوس میں چلا جاتا ہے۔ مجھے آپ امان دو، ضمانت دو کہ میں بھی اس کے ساتھ مل کر جنت میں جانا چاہتی ہوں، مجھ سے پہلے جنت میں نہیں جائے گا۔ اور بنا کے آؤ بھی قبول ہو۔ آپ گئے، بڑی لڑائی کی، بڑی جنگ کی، 20 کو فنار کیا، شہید ہوتے ہیں، پکار کر کہا جاتا ہے اے امام علی مقام وہاب کی میت کو لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب اس کی بیوی نے سنا تو دوڑتی آئی، آ کر امام کہا امام علی مقام یہ تو شہید ہو گیا۔ جب اس کے قریب میں چہرہ جب دیکھا اوپر جھک جاتی ہے تو بلایا کیا پتہ اس کی روح ہوا ہو جاتی ہے، تو دونوں مل کر امام علی مقام کی ضمانت کا معاملہ پورا ہو جاتا ہے، دونوں مل کر جنت الفردوس میں چلے جاتے ہیں۔ میری اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کرو اور فالو بھی ضرور کرو اور لائک بھی کرو۔